سوال: امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ جواب: امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ 1856 عیسوی میں بریلی ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک مشہور اسلامی اسکالر، فقیہ اور عالم دین تھے۔ ان کا لقب کیا تھا؟ ان کا معروف لقب اعلیٰ حضرت تھا۔ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ ان کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا تھا اور وہ خاص طور پر عشق رسول اور عقیدہ ختم نبوت پر زور دیتے تھے۔ ان کا فقہی مسلک کیا تھا؟ یہ حنفی مسلک کے پیروکار تھے۔ ان کے علمی مقام کی کیا اہمیت ہے؟ ان کا علمی مقام بہت بلند ہے اور وہ اہل سنت والجماعت کے عظیم مجددین میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی پیدائش کس دن ہوئی؟ ان کی پیدائش 10 شوال 1272 ہجری مطابق 14 جون 1856 عیسوی کو بریلی ہندوستان میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام کیا تھا؟ ان کے والد کا نام مولانا نقی علی خان تھا، جو خود بھی ایک بڑے عالم دین تھے۔ ان کی تعلیم و تربیت کس سے ہوئی؟ ان کے والد مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مشہور علماء سے ہوئی۔ انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے کہاں کہاں سفر کیا؟ انہوں نے بریلی، لکھنؤ، رامپور اور دیگر شہروں کا سفر کیا اور وہاں کے مشہور علماء سے علم حاصل کیا۔ ان کی تعلیم میں کس علم کا زیادہ اثر تھا؟ ان کی تعلیم میں فقہ حنفی اور علم حدیث کا زیادہ اثر تھا اور انہوں نے ان علوم میں زیادہ مہارت حاصل کی۔ ان کی علمی خدمات کیا تھیں؟ انہوں نے قرآن و حدیث، فقہ اور عقائد پر بے شمار کتابیں لکھیں۔ ان کی کتاب فتاوی رضویہ بہت مشہور ہے۔ انہوں نے کتنی سال کی عمر میں پہلی کتاب لکھی؟ انہوں نے 13 سال کی عمر میں پہلی کتاب لکھی جس میں اسلامی مسائل پر بحث کی گئی تھی۔ کیا انہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا؟ جی ہاں، انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کنز الایمان کے نام سے کیا، جو اردو زبان میں بہت مقبول ہے۔ انہوں نے علم حدیث پر کیا کام کیا؟ انہوں نے علم حدیث پر کئی کتابیں لکھیں اور احادیث کی تشریح و تفسیر کی، جن میں مکاشفۃ الحقائق شامل ہے۔ ان کی کس مشہور کتاب کا تعلق سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے؟ ان کی مشہور کتاب الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، جس میں انہوں نے سیرت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔ ان کی عقائد پر کون سی کتاب مشہور ہے؟ ان کی عقائد پر العطایہ النبویہ فی الفتاوی الرضویہ مشہور ہے، جس میں عقائد اہل سنت کی تفصیل ہے۔ انہوں نے نماز کے بارے میں کون سی اہم کتاب لکھی؟ انہوں نے نماز کے مسائل پر حسام الحرمین کے نام سے کتاب لکھی، جس میں انہوں نے حنفی مسلک کے مطابق نماز کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ ان کی فقہ حنفی پر کون سی کتاب اہم ہے؟ فتاوی رضویہ ان کی فقہ حنفی پر اہم ترین کتاب ہے، جو 20 سے زیادہ جلدوں پر مشتمل ہے۔ انہوں نے کتنی کتابیں لکھی؟ انہوں نے تقریباً 1000 کتابیں لکھی، جن میں فقہ، حدیث، تفسیر اور عقائد پر اہم کتابیں شامل ہیں۔ انہوں نے کن کن زبانوں میں کتابیں لکھیں؟ انہوں نے اردو، عربی، فارسی اور ہندی زبانوں میں کتابیں لکھی۔ انہوں نے فتاویٰ دینے کا آغاز کب کیا؟ انہوں نے صرف 13 سال کی عمر میں فتاویٰ دینا شروع کیا تھا۔ انہوں نے اپنے فتاویٰ کس معیار کے مطابق لکھے؟ انہوں نے اپنے فتاویٰ کو قرآن، حدیث اور اجماع امت کے مطابق لکھا اور ہمیشہ مستند حوالوں کا استعمال کیا۔ ان کے فتاویٰ کا دیگر علماء پر کیا اثر تھا؟ ان کے فتاویٰ کا دیگر علماء اور مسلمانوں پر گہرا اثر تھا اور وہ ان کے علمی مقام کو تسلیم کرتے تھے۔ انہوں نے کون سا تاریخی فتویٰ جاری کیا؟ انہوں نے قادیانیت کے خلاف تاریخی فتویٰ جاری کیا، جس میں مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر قرار دیا گیا۔ انہوں نے قادیانیوں کے خلاف کیا موقف اپنایا؟ انہوں نے قادیانیوں کے عقائد کو اسلام کے خلاف قرار دیا اور ان کے خلاف کفر کا فتویٰ جاری کیا، جسے حسام الحرمین میں بیان کیا۔ ان کا نظریہ ختم نبوت کیا تھا؟ ان کا نظریہ تھا کہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اور اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ ان کے زمانے میں کون کون سے فرقے سرگرم تھے؟ ان کے زمانے میں دیوبندی، وہابی اور قادیانی فرقے سرگرم تھے، جن کے خلاف انہوں نے علمی جد و جہد کی۔ انہوں نے کس فرقے کی سخت مخالفت کی؟ انہوں نے وہابی اور قادیانی فرقے کی سخت مخالفت کی اور ان کے عقائد کو باطل قرار دیا۔ کیا انہوں نے دوسرے مذاہب کے علماء سے مناظرے کیے؟ ہاں، انہوں نے مختلف مذاہب کے علماء کے ساتھ مناظرے کیے اور اسلام کا بھرپور دفاع کیا۔ انہوں نے اسلام کے دفاع میں کیا کردار ادا کیا؟ انہوں نے انگریزوں کے خلاف فتاویٰ جاری کیے اور اسلامی اقدار کی حفاظت کی۔ ان کے دور میں کون سے بڑے اسلامی مسائل زیر بحث تھے؟ ان کے دور میں خلافت عثمانیہ، برطانوی استعمار اور اسلامی عقائد کی حفاظت جیسے مسائل زیر بحث تھے، جن پر انہوں نے بھرپور کام کیا۔ ان کا نظریہ جہاد کے بارے میں کیا تھا؟ انہوں نے جہاد کو اسلام کا اہم رکن قرار دیا اور برطانوی استعمار کے خلاف مسلمانوں کو متحرک کرنے کے لیے فتاویٰ جاری کیے۔ انہوں نے جدید علوم پر کیا کام کیا؟ انہوں نے ریاضی، فلکیات اور علم حیت پر بھی کام کیا اور ان علوم پر کئی رسائل تحریر کیے۔
انہوں نے علم الفلکیات پر کیا کام کیا؟ انہوں نے علم الفلکیات پر کئی مضامین تحریر کیے اور اسلامی کیلنڈر کی درستگی کے لیے کام کیا۔ انہوں نے کتنی زبانوں پر عبور حاصل کیا؟ انہوں نے تقریباً 55 زبانوں پر عبور حاصل کیا تھا، جن میں عربی، فارسی اور اردو شامل ہیں۔ کیا انہوں نے شاعری بھی کی؟ ہاں، انہوں نے نعتیہ شاعری بھی کی اور ان کا دیوان حدائق بخشش بہت مشہور ہے۔ ان کی نعتیہ شاعری کی کیا خصوصیات ہیں؟ ان کی نعتیہ شاعری میں عشق رسول کی گہرائی، عقیدت اور سادگی نمایاں ہے۔ ان کے اشعار میں علم و ادب کا خوبصورت امتزاج ہے۔ ان کا تخلص کیا تھا؟ ان کا تخلص رضا تھا اور وہ اپنی شاعرانہ کلام میں اسی تخلص کا استعمال کرتے تھے۔ انہوں نے تصوف پر بھی کام کیا؟ ہاں، انہوں نے تصوف پر بھی کام کیا اور اپنے پیروکاروں کو روحانی تربیت دی۔ وہ قادری سلسلے کے پیروکار تھے۔ ان کی نظر میں تصوف کی کیا اہمیت تھی؟ یہ تصوف کو دین کا اہم حصہ سمجھتے تھے اور قادری سلسلے سے وابستہ تھے، جس میں روحانی تربیت اور اخلاقیات پر زور دیا جاتا ہے۔ ان کا عقیدہ عشق رسول کیا تھا؟ ان کا عقیدہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت اور عقیدت اسلام کی روح ہے، اور وہ عشق رسول کو ایمان کا لازمی جز سمجھتے تھے۔ ان کا نماز کے بارے میں کیا نظریہ تھا؟ ان کا نظریہ تھا کہ نماز دین کا ستون ہے اور اسے باجماعت ادا کرنا واجب ہے۔ ان کے اخلاق کیسے تھے؟ یہ بہت متواضع، رحم دل اور سادگی پسند تھے اور ان کے اخلاق کا ہر شخص معترف تھا۔ ان کی تربیت کن علماء نے کی؟ ان کی تربیت بڑے علماء جیسے مولانا سید آل رسول مارہ روی اور مولانا شاہ آل مصطفیٰ رضی اللہ عنہما نے کی۔ انہوں نے حج کب کیا؟ انہوں نے 1905 عیسوی میں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی اور وہاں کئی مشہور علماء سے ملاقاتیں کی۔ انہوں نے حج کے دوران کون سی مشہور شخصیات سے ملاقاتیں کی؟ انہوں نے حج کے دوران مکہ اور مدینہ کے کئی مشہور علماء سے ملاقات کی اور ان سے علمی گفتگو کی۔ ان کا دیگر مشہور علماء کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ ان کا دیگر مشہور علماء کے ساتھ احترام اور علمی مکالمہ کا تعلق تھا اور وہ اپنے وقت کے علماء کے ساتھ خط و کتابت بھی کرتے تھے۔ انہوں نے کتنی مرتبہ حج کیا؟ انہوں نے 2 مرتبہ حج کی سعادت حاصل کی، پہلی بار 1905 عیسوی میں اور دوسری بار 1912 عیسوی میں۔ ان کے خلفاء کون تھے؟ ان کے مشہور خلفاء میں مولانا امجد علی اعظمی، مولانا حشمت علی خان اور مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمہم اللہ شامل ہیں۔ ان کے شاگردوں میں کون مشہور ہیں؟ ان کے مشہور شاگردوں میں مولانا امجد علی اعظمی، مولانا سید دیدار علی اور مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمہم اللہ شامل ہیں۔ ان کے مریدین کی تعداد کتنی تھی؟ ان کے مریدین کی تعداد لاکھوں میں تھی، جو ہندوستان اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے تھے۔ ان کا انتقال کب ہوا؟ ان کا انتقال 25 صفر المظفر 1340 ہجری مطابق 28 اکتوبر 1921 عیسوی کو جمعۃ المبارک کے دن بریلی ہندوستان میں ہوا۔ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ کی نماز جنازہ ان کے شاگرد مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی اور لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ ان کی سوانح حیات پر کون سی کتاب مشہور ہے؟ حیات اعلیٰ حضرت ان کی سوانح حیات پر مشہور کتاب ہے، جو مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ ان کے خطبات کا مجموعہ کس نام سے جانا جاتا ہے؟ ان کے خطبات کا مجموعہ ملفوظات اعلیٰ حضرت کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں ان کے دینی اور علمی خطبات شامل ہیں۔ انہوں نے اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے کیا کیا؟ انہوں نے مساجد، مدارس اور علمی محافل کے ذریعے اسلامی تعلیمات کو عام کیا اور کتابیں لکھ کر علمی ذخیرہ فراہم کیا۔